ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بندے کو یہ کہہ دینا، کسی مسلمان کو، کہ وہ گستاخ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گستاخی کی ہے. میں تو مانتا ہی ہوں یہ کسی آپ پتھر پہ لکھ دیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک انسان بول رہا ہے اور اچھا بھی نہیں بول رہا. اگر جب آپ کو کفر کا فتویٰ لگانا ہو یا کوئی ایسی بات کرنی ہو تو 99 دلیلیں اس کے خلاف ہوں اور ایک ایمان کے اوپر ہو تو آپ ایک کے ساتھ جائیں گے. جب کسی کا قول بالکل واضح ہے، صریح ہے، امپلیسٹ ہے، تو پھر وہاں پہ تعویل نہیں کی جاتی ہے. الزام کونسل پہ یہ ہے کہ آپ بائسڈ ہیں، آپ اس کے خلاف ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آپ خلاف ہیں. تو اہل حدیث ہے، اس میں بھی گرج ہے، اہل تشیع میں بھی گرج ہے، جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں ان کے اندر بھی گرج ہے. آپ نے تو اپنی سفارشات میں بھی کہہ دیا کہ ہونا چاہیے اور پرچہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کا معنی وہی بیان کریں جو قرآن بیان کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی غلط بیان کیا؟ وہ بھی غلط بیان ہوا. ہاں، یہ ٹرانسکرپٹ کو پھر پبلک کریں. اگر آپ میرا کو ایسا خیال لگتا ہے کہ یہ ٹرانسکرپٹ آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ 17 نے پڑھ کے 17 کے 17 نے کہا، 17 نے کہا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اس سے. اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دے دیا ہے. 11 صفوں کی یہ مراسلہ، یہ وہی ہے. ایک ایجنسی ہے FIA کی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم، NCCI ہے. ایک ہی چیز ہمیں دی گئی جو کہ مرزا محمد علی کے حق میں. یہ جو 17 لوگ ہیں ان سب کے مسلک سیم ہیں یا ڈیفرنٹ مسالک سے بھی ہوتے ہیں؟ مرزا محمد علی اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین اور ان کے ائمہ اکرام، ائمہ مجتہدین کے اوپر اعتراض اور تنقید اور تنقیص کیا کرتے. اور یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا؟ سب کا متفقہ فیصلہ تھا. اور کیا آپ نے اس کو جاری کیا تھا؟ اور 2 ریٹائرڈ جج موجود تھے ہمارے اس پینل کے اندر. اعتراض یہ ہے کہ یہ جب آپ کے پاس کانفیڈینشلی آیا تو اس کو کانفیڈینشلی کیوں نہیں دیا گیا؟ کیسی کانفیڈینشلی مراسلہ تھا جو 4 دن پہلے ایک اینکر بتا رہا ہے کہ کونسل کے پاس ایک مراسلہ گیا ہے. مجھے یہ فیصلہ پورا پڑھ کے سنائیے، اس کے آگے کیا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفری الفاظ نقل ہوئے. یہ مرزا نے اپنا ایک وضاحتی بیان الگ سے دیا تھا. شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیا جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. وہ کرسچن نے نہیں کہے، کرسچن نے نہیں کہے ہوئے. مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے. پاکستان کی مسیح برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا. اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر JM چنن کا وائس میسیج بھی سنا گیا. اچھا، آپ نے اس کو کافر قرار دیا ہے یا آپ نے اس کو گستاخ قرار دیا؟ آپ نے کیا قرار دیا؟ آپ نے کیا ٹائٹل لگا دیا اس کا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میرے ساتھ میری مہمان شخصیت ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر پرسن ہیں. ان کا نام ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کے ساتھ یہ گفتگو تو میں اور موضوعات پہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ایک الگ سے نشست رکھیں گے، لیکن یہ آج کی جو نشست میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایک ایشو اٹھا ہوا ہے. ہم نے پڑھا بھی، ہم نے اس کو دیکھا بھی. میں نے بڑی ساری سوشل میڈیا پہ وہ کٹ آؤٹس بھی دیکھے، وہ بھی دیکھی کہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دے دیا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ کس وجہ سے گستاخ قرار دے دیا گیا ہے اور یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ یہ تمام قصہ کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. دیکھیے، بات کس سمت سے شروع کی جائے، بڑی عجیب سی سمجھ آ رہی ہے بات. ایک شخص کو آپ نے، جس کو میں میڈیا پہ یا جب سنتا ہوں دیکھتا ہوں، ویسے میں نے کم سنا ہے لیکن میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا ہے، دین کی بات کرتے دیکھا ہے، درود شریف پڑھتے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا ہے. میں اس کو ایک عالم دین سنا تو نہیں، لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے. تو ان کے بارے میں آ جائے کہ وہ گستاخ ہیں تو یہ میرے لیے عجیب سی بات تھی. کیا گستاخی کر دی انہوں نے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے ایک مراسلہ آتا ہے، ایک ایجنسی ہے FIA کی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم NCCI ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کے IO انویسٹیگیشن آفیسر جو عمومی طور پہ
اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیول کے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کونسل میں آتے ہیں اور آ کے ہمیں ایک مراسلہ دیتے ہیں، اور اس مراسلے کے اندر ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو گفتگو مرزا محمد علی انجینئر نے کی ہے، اس گفتگو کے اندر جس کے اوپر ان پہ FIR بھی کٹ چکی ہے، اس گفتگو کے اندر کیا توہین مذہب یا توہین رسالت کا عنصر پایا جاتا ہے؟ کلمات موجود ہیں 11 صفحوں کی یہ مراسلہ، یہ وہی ہے یہ وہی ٹرانسکرپٹ ہے، ان کی باتوں کا ٹرانسکرپٹ ہے جو انہوں نے بولی ہیں، جو انہوں نے بولے. تو ہمیں اس مراسلے کے ساتھ یہ جو ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں دیا گیا کہ آپ اس ٹرانسکرپٹ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اچھا، یہ بات ہمارے لیے بڑے ایک اچنبے کی بھی تھی، اور ساتھ ہی اس مراسلے کے 2-3 فتاویٰ بھی موجود تھے جنہیں میں نے ایک عمومی نگاہ سے دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ یہ مرزا محمد علی کے حق میں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں توہین رسالت کا ملزم قرار دیا. فتوے موجود ہیں جو کہ مدعا علیہ اس کی بریت کے بابت تحریر کیے گئے. اچھا، یہ بات بھی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے تو حق میں بھی کہی جانے والی بات ساتھ موجود ہوتی ہے اور مخالفت میں بھی کہی جانے والی بات موجود ہوتی ہے، اور مدعی کا صرف وہ FIR اس کے ساتھ موجود تھی جس کی بنیاد پہ انہیں پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں. اب ہمارے لیے تو یہ بات بڑی اچنبے کی تھی کہ ایک ہی چیز ہمیں دی گئی. اچھا، پھر اس کے اوپر ایک اور معاملہ ہوا کہ 24 تاریخ کو جو ہمارا اجلاس تھا اس سے ایک دن پہلے پھر ایک اور مراسلہ آتا ہے، اور اس مراسلے کے ساتھ مزید فتاویٰ جو کہ مرزا محمد علی کے حق میں. یہ کون علماء دے رہے ہیں، کون مفتی دے رہے ہیں؟ مختلف، مثال کے طور پہ ان میں سے ایک جاوید احمد غامدی ان کا ہے، پھر اسی طریقے سے حسن الیاس صاحب ہیں ان کا ہے، عمار ناصر ہیں ان کا ہے، اور پھر دیگر کچھ اور علماء ہیں جن کے فتاوے وہ موجود ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی موجود ہے، اس میں ان کی تحریر موجود ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، بعض جو ہیں وہ تحریر ہیں اور بعض فتاوے کی صورت میں. جی ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں اچھا، یہ چیز پھر میرے لیے بڑی ایک عجب سی کشمکش پیدا کر رہی تھی کہ کیا ادارے، انویسٹیگیشن ایجنسیز وغیرہ وہ مدعا علیہ کے حق میں کی جانے والی تمام ایکٹیویٹیز کو پیش کر رہے ہیں، اور جو مدعی حق میں لے کر آ رہا ہے وہ کہیں پر بھی پیش نہیں ہو رہی. اچھا، پھر یعنی آپ کو یہ لگا کہ انویسٹیگیشن ایجنسی حق کے فتوے آپ تک پہنچا رہی ہے لیکن جو خلاف ہیں وہ نہیں پہنچا رہی، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات تھی. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سائڈ کی سٹوری آپ تک آ رہی ہے. ہاں، یہ ہم تو یہی محسوس کر رہے تھے. اچھا، اس کے بعد یہ بات کسی اینکر نے 24 تاریخ کے اجلاس سے 4-5 دن قبل اپنے ایک پروگرام میں جس طرح کا ہم وہ اینکر نہیں ہے، وہ ایک وہ ہیں تجزیہ کار ہیں، چلیں انہوں نے یہ میرے خیال سے کہا ہوگا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا لیٹر مراسلہ جو ہے وہ کونسل پہنچ گیا ہے اور اب کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک چیز جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ایک کانفیڈینشلی کر رہی ہے وہ ایک اینکر کے پاس کیسے پہنچتی ہے، اس تجزیہ کار کے پاس کیسے پہنچتی ہے.
یہ بات میرے لیے تو بہت زیادہ. آج کل صحافی کم ہے, مخبر زیادہ ہیں, انہوں نے آگے سے مخبر رکھے ہوتے ہیں, مخبریاں دیکھیے دیتے رہتے ہیں. میں اس بارے میں دیکھیے میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں گا. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نا یہ کہانی بتائی تھی, میں نے پہلے بتائی تھی, ہم اس پہ بھی وہ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو نا, کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا. میری کچھ اس قسم کی مصروفیت رہی کہ میں ویسے بھی سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, تو یہ چیز سامنے ہی نہیں آئی کہ اسلامی ذاتی کونسل میں آنے والا ایک مراسلہ جو عمومی طور پہ ایک ایجنسی کی طرف سے ہے, اور جس کو ہم تصور یہ کریں گے کہ ان کی خط و کتابت ہے اور ہم بھی کانفیڈینشیل ہے, تو ایک اینکر اس کانفیڈینشیل جو ہم تک پہنچ رہی ہے اسے وہ 4 دن پہلے ہی تش بام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. اور وہ کلپ پھر میں نے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کلپ کے اندر اس قسم کا اظہاریہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے حق میں فیصلہ کر دے گی. یہ مجھے محسوس ہوا, علی مرزا کے حق میں فیصلہ کرے گی. مجھے اس کلپ کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا, اور یہ کلپ میں نے 25 تاریخ کو, یعنی ہمارا فیصلہ 24 تاریخ کو ہوا کونسل کا, میں نے یہ جب سوشل میڈیا کو میں نے سرچ آؤٹ کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر, کیا اس کیس کے بارے میں, تو پھر مجھے یہ بات آشکارا ہوئی کہ اس طریقے سے یہ چیز آگے پروسیڈ ہو رہی ہے. اور پھر آئیو جو ہے اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ ایک ہی طرز کی تحریریں لا کے دینا, جو یعنی کہ وہ آپ سے یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ آپ حق میں فیصلہ دیں, یہ میں کہوں اظہار نہیں تھا, لیکن چیزیں ساری وہی تھی سامنے. اظہار نہیں تھا, زبان سے نہیں کہی گئی بات, کوئی بات اس طریقے سے کنوے نہیں کی گئی, لیکن یہ بات ہمارے لیے بہرحال اچنبے کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی اثناء میں میں نے اپنے ریسرچ ونگ کو کہا کہ اس مسئلے کو لک انٹو کریں. ریسرچ ونگ نے پھر چیزیں تلاش کرنا شروع کی, تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس وہ والے فتاویٰ بھی آ گئے جو فتاویٰ مدعی کے حق میں تھے, جو مدعی جس نے دعویٰ کیا ہے, جس کے کہنے کے اوپر FIR کٹی ہے, وہ اپنے حق میں وہ جن کلمات کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کلمات کے اندر توہین رسالت کا عنصر پایا جا رہا ہے, تو وہ اس کے حق میں جو فتاویٰ اس نے اکٹھے کیے وہ آ گئے. کونسل کا اجلاس 24 تاریخ کو وقت پہ ہمارا اجلاس کا آغاز ہوا, اور حساسیت کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلا ہم نے اپنے تمام ایجنڈے کے آئٹمس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسی ایجنڈا آئٹم کو ہم نے شروع کیا. یہ ہمارا ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا. ایک ریگولر ایجنڈا تھا اور ایک ضمنی ایجنڈا تھا, اور آپ دیکھیے گا کہ کم و بیش 2 گھنٹے کونسل میں علماء نے اس مسئلے کے اوپر بحث کی. 2 گھنٹے کم و بیش 2 گھنٹے بحث کی. ٹھیک ہے. اور کم و بیش ہر ممبر جو شریک تھا اس نے, کتنے ممبر ہیں آپ کے کونسل میں؟ ہمارے 20 ممبر ہیں, لیکن اس دن 17 ممبر کونسل 17 ممبر وہاں موجود تھے وہاں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ ہوا ہے. وہ حق میں کتنے نے دیا اور خلاف کتنوں نے دیا؟ تمام نے یہ کہا کہ اس کے اندر توہین رسالت کے کلمات کے اندر توہین رسالت کا عنصر موجود ہے. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ پڑھ کے, یہ اصل میں ہم نے اس ٹرانسکرپٹ کو بیس بنایا, یہ پڑھ کے, یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے اس ٹرانسکرپٹ کو ہم نے بیس بنایا کہ یہ ایکچوئل ہے کیا. آپ نے یہ ٹرانسکرپٹ 17 نے پڑھ کے, 17 کے 17 نے کہا, 17 نے کہا, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اس سے. یہ جو 17 لوگ ہیں ان سب کے مسلک سیم ہیں یا ڈیفرنٹ مسالک سے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا, مجھے یہ بات بھی نا سن کے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی اور بہت زیادہ مجھے حیرت بھی ہوئی. میرے سوال بھی ہو رہی ہے یہ؟ نہیں, آپ کے سوال سے مجھے ایک وکیل کی میں نے اس کا ایک 40-45 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. اس ویڈیو کے اندر وہ اس بات کو ثابت کرنے لگا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ممبران ہیں اس میں سے 90% ممبران جو ہیں وہ اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. کس مسلک سے؟ جو میرا مسلک ہے, حنفیہ سے. فقہ حنفی
اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی مسلک کے ہیں، اور ایک مسلک کے ہونے کی وجہ سے ان کا بائسنس سامنے آ رہا ہے. اور بائسنس کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بائسنس اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ مرزا محمد علی اکثر اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین اور ان کے ائمہ اکرام، ائمہ مجتہدین کے اوپر اعتراض اور تنقید اور تنقیص کیا کرتے تھے. اچھا، میں صرف یہ پوچھ لوں، کیا یہ 17 جو وہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، کیا سچ میں ایسا ہے؟ نہیں ایسا، سب کے سب ایک مسلک سے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. مجھے تو اسی بات کی حیرت ہے کہ آپ وکیل ہیں، آپ لا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جب آپ خود بات کر رہے ہیں تو آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی مسلک سے ہیں یا 90% ایک مسلک. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں ہے سچ. آپ مختلف مسالک سے ہیں؟ بالکل مختلف. میرے پاس کیٹیگریکلی موجود ہے فگر کہ بریلوی مسلک کے 9 ممبران ہیں آؤٹ آف 20، 7 موجود تھے، 2 موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. دیوبندی مسلک کے 5 ممبران ہیں، 4 موجود تھے، 1 موجود نہیں تھے. اہل حدیث مکتب فکر کے 2 ممبران ہیں، دونوں کے دونوں موجود تھے. اعلی تشیع کے 1 ممبر ہیں، 1 موجود تھے. 1 اسکالر ہوتے ہیں، اسکالر موجود تھے. اور 2 ریٹائرڈ جج موجود تھے ہمارے اس پینل کے اندر. موجود تھے ریٹائرڈ جج موجود تھے. کیا آپ نام بتا سکتے ہیں ان کے؟ جی بالکل. جناب ریٹائرڈ جسٹس الطاف صاحب، الطاف ملک صاحب، اور جناب چودھری ظفر صاحب، یہ دونوں موجود تھے. یہ دونوں موجود تھے. اور یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا؟ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، اور سب نے سائن کیے، دستخط کیے اس فیصلے کے اوپر جو باقاعدہ طور پہ ڈکٹیٹ کرایا گیا، تمام ممبران کے سامنے بار بار پڑھ کے سنایا گیا، اس کی نوک پلک درست کی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تمام نے دستخط کیے. کیا آپ نے اس کو جاری کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ جاری ہوا تھا؟ اچھا، اب یہ بھی ایک بات ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی پہلے یہ بتا دیں کیا فیصلہ جاری کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پہ جاری کرنے کا مطلب 2 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے پبلیکیشن کے لیے، پریس ریلیز کے طور پہ. ہم نے اس کو پریس ریلیز کے طور پہ جاری کیا. اچھا، اب آپ اعتراض یہ ہے کہ یہ جب آپ کے پاس کانفیڈینشلی آیا تو اس کو کانفیڈینشلی کیوں نہیں دیا گیا، اس کو جاری کیوں کیا گیا؟ یہ کیسی کانفیڈینشلی مراسلہ تھا جو 4 دن پہلے ایک اینکر بتا رہا ہے کہ کونسل کے پاس ایک مراسلہ گیا ہے مرزا محمد علی کے بارے میں اور ان کے اقوال کے بارے میں، کلمات کے بارے میں. اینکر کا نام ہی لے لیتے نا جو کر رہا تھا، اس کو تو آن ریکارڈ ہوگا. ارشاد بھٹی نے کیا نا یہ؟ جی بالکل، ارشاد بھٹی صاحب نے کیا. جی بالکل کیا. انہوں نے وہ پہلے 4 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا. ہاں ٹھیک ہے. جب ایک چیز تشخیص بام ہو چکی ہے، جب آئیو ایک ہی مکتبہ فکر کے، ایک ہی نقطۂ نظر کے، ایک ہی طرح کے فتاویٰ جو کہ ایک بندے کے حق کے اندر ہیں، ملزم کے حق کے اندر ہیں، وہ لے کر آ رہا ہے، تو وہاں سے ہم اس بات کے نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ یہ چیزیں بائسنس کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات محسوس ہو رہی تھی کہ آئیو 22 لگ رہا ہے ہمیں اس پورے مسئلے کے. کیا آپ نے یہ لکھا اپنے اس میں؟ جی بالکل لکھا ہم نے. آپ نے لکھا یہ ہم نے لکھا ہے، میرے پاس ہے. میں اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں ضرور میں آپ آل دا ٹائم. جی کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میرے لیے؟ جی میں وہی کرنے لگا ہوں تاکہ وہ چیز کلیئر ہو کے آپ کے سامنے بھی آ جائے. یا مجھے دے بھی دیجیے گا، میں چلا بھی دوں گا. کونسل نے ملاحظہ کیا، چیئرمین نے نہیں، کونسل نے. ٹھیک ہے. بیکاز ہم 20 کے 20 ممبر یا جتنے بھی ممبر ہم اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، وی آر کالڈ کونسل. ٹھیک ہے جی. کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے. اوکے. کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فتاویٰ اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاویٰ مہیا کیے گئے ہیں. کسی بھی طرح کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. حضرت میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کے حق میں تھے
جیسے آپ نے اس میں بتایا کہ ایک جانبدار تھے, NCCIA جانبدار تھی, تو پھر یہ آپ تک لے کے ہی کیوں آئے؟ اچھا ہمیں اور 2 دفعہ, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. ہاں مطلب پہلا دفعہ مراسلہ آیا, پھر دوسرا سیکنڈ دفعہ بھی پھر مراسلہ. اچھا میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں, ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ کوئی کونسل کی طرف سے پازیٹیوٹی آ جائے گی, پازیٹیوٹی ہو جائے کوئی, ان کے حق میں ہو جائے بات, ان کے حق میں. اب یہاں پہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے, اگر یہ فیصلہ حق میں ہوتا مرزا محمد علی کے تو وہ قبول تھا. فیصلہ حق میں نہیں ہے تو اس کے اوپر آبجیکشن یہ کیا جا رہا ہے کہ کونسل اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے. یہ کس کی طرف سے کہا گیا کونسل؟ یہ میں نے مختلف لوگوں کو سنا ہے, لیکن کسی سرکاری نہیں, سرکاری نہیں, عہدے کی طرف سے, اچھا سرکاری ادارے کی طرف سے یا آفس کی طرف سے نہیں ہو. مجھے یہ فیصلہ پورا پڑھ کے سنائیے, اس کے آگے کیا اس میں بات. اچھا یہ میں نے ایک آپ کے سامنے میں نے وہ والا حصہ سنایا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا. جی فیصلہ پورا کیا, اس سے اوپر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. فیصلہ جو ایگزیکٹ چیز ہے وہ بتائیے گا. دیکھیے فیصلہ بابت مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج 295C کی FIR اور اس کے کلمات کا حکم. مراسلہ از نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی. اسلامی نظاتی کونسل نے اپنے 243ویں اجلاس مورخہ 24 ستمبر 2025 کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج FIR کے حوالے سے NCCIA راولپنڈی کے مراسلے پہ غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پہ درجہ ذیل فیصلہ کیا. پہلا نقطہ, پہلا پوائنٹ, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفری الفاظ نقل ہوئے. یہ مرزا نے اپنا ایک وضاحتی بیان الگ سے دیا تھا, اس کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا کہ قرآن و سنت میں قرآن کے اندر نا مختلف کلمات نقل کیا جاتا ہے, مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے وہاں ان الفاظ کو بطور رد, انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے, نہ کہ کسی کی تائید کے لیے. جی ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی بندے کی تائید میں ذکر نہیں کیا گیا, بلکہ کہا گیا کہ وہ لوگ ایسا کہتے تھے, تو گویا ان کا رد کیا جا رہا ہے, ان کی تنبیہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا کہنا بھی ان کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ کہتے. نمبر 2, شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیا جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو, مثلا شہادت ہو, باطل کی تردید, تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے, خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں, لیکن مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے. اس بنا پہ ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے, اور چونکہ یہ عمل بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم سنگین ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ کمپلیٹ ہو گیا؟ نہیں, یہ تو ابھی 2 پوائنٹ ہوئے نا, اس کے بعد پھر جی پلیز بتائیں, میں فیصلہ سننا چاہتا ہوں. مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کی ٹرانسکرپٹ میں درج ہے, لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5, کسی عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو نعوذ باللہ ڈیش ڈیش سمجھتی ہے. میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا. مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر اتہام بھی ہے اور معنوی تحریف بھی ہے. قرآن کریم کے محولہ بالا آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. حوالے کے لیے ہم آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. آپ پلیز آیت کا ترجمہ بتائیے. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے. اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں, جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو, مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو, نہ کہ محض
اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو شخص ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محولہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشید عبارت، اوپر ہم نے 2 لائنیں خط کشید کی ہیں جس میں کرسچنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کے ذاتی الفاظ ہیں، وہ کرسچن نے نہیں کہے، کرسچن نے نہیں کہے ہوئے، ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ آیت میں نے بھی پوری اس میں پڑھی ہے، ایسی بات نہیں، آیت پوری پڑھی ہے میں نے، جی۔ اس میں وہ الفاظ ذاتی طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور معنوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم ہے، لہٰذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے۔ آپ نے یہ سفارش کی ہے کہ اس توہین قرآن کی بھی شامل کی جائے۔ دیکھیے ہمیں کہا گیا کہ کلمات کو دیکھیں، ہم نے اس کے کلمات کو دیکھیں، ہم نے اس کے حق میں آنے والے فتاویٰ اور مخالفت میں آنے والے فتاویٰ نہیں دیکھے، ہم نے براہ راست یہ ٹرانسکرپٹ جو کہ مہیا کیا گیا جس میں مرزا محمد علی کی 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹرانسکرپٹ کی گفتگو ایک ہی چیز کے بارے میں، جس میں وہ ہر دفعہ مختلف موقف بھی اختیار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر کونسل کی وہ ہم نے رائے بھی دے دی کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے بارے میں، اور پھر آخری مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں 40 لاکھ سے زیادہ عیسائی بستے ہیں، جی ایسے ہی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، 4 ملین، ابو 4 ملین۔ جی ایسے ہی، جب یہ بات لوگ سنیں گے، لوگوں کے ذہن میں کیا بات جائے گی کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کسی بھی جگہ پر بھی کسی مسلمان اور کرسچن کی کوئی آپس میں مڈ بیر ہوتی ہے، آپس میں کوئی ان کی ٹاکرا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ماضی میں مختلف ایسے فسادات جو مسلم عیسائی فسادات ہیں، ان صورتوں میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا اس میں ریاست کا نقصان ہے، پبلک کا نقصان ہے، عامت الناس کا ہے، دونوں فریقین کا نقصان ہے۔ اسی لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا جو تحریر طور پہ واضح کریں گے کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پہ ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں، اجتماعی طور پہ کسی کرسچن سے پوچھا گیا؟ اب میں ابھی آ رہا ہوں، اب ہم نے کیا کہا ہے، اجتماعی طور پہ رائے، فرد واحد کی رائے کو ہم نہیں لیں گے، جی ٹھیک ہے، ان کا اجتماعی رائے مذہبی رائے آئے گی نا، جی ٹھیک ہے، ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب ہوگا۔ اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر JM چنن کا وائس میسیج بھی سنا گیا جو انہوں نے ایک جگہ ریکارڈ کروایا ہے اور وہ بھی وائرل ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا سختی سے انکار کیا، تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں، اور اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں۔ میری خود بات ہوئی، ایک پادری ہیں ایمانوئل کھوکر، وہ ڈائسز آف رائیونڈ کو دیکھتے ہیں اور وہ چرچ آف پاکستان کی اسپوکس مین ہیں۔ میری بات ہوئی ان کے ساتھ کہ جناب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے آپ کو یقین دلائیں کہ ہمارا اس طرح کا کوئی کلیم نہیں ہے، ہم بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ یہ لفظ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور نہ ہم اس طرح کا کوئی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت ایک تو یہ بڑا سینسٹیو ہے نا کسی بھی مسلمان کے لیے۔ میں اس سارے کے اندر کئی جگہ پہ مجھے ابھی میں آنے سے پہلے جب میں یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تو کیونکہ آپ فقہ حنفیہ سے ہیں تو حنفی فقہ میں یہ بات امام ابو حنیفہ کی ہے کہ اگر جب آپ کو کفر کا فتویٰ لگانا ہو یا کوئی ایسی بات کرنی ہو تو 99 دلیلیں اس کے خلاف ہوں اور ایک ایمان کے اوپر ہو تو آپ ایک کے ساتھ جائیں گے، 99 کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کیا اس بات کو ملوز خاطر رکھا گیا تھا آپ میں؟ آپ کی بات دیکھیے، ہمیں انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ان کلمات میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں توہین رسالت کی کلمات ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اس کے بارے میں ہم نے آگاہی دی۔
اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ تکفیر ہے یا تکفیر نہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہیں پر ایمبیگوٹی ہو کسی کے قول کے اندر. جب کسی کا قول بالکل واضح ہے، صریح ہے، امپلیسٹ ہے، تو پھر وہاں پہ تعویل نہیں کی جاتی ہے. وہاں پہ اس واضح اور صریح قول کے مطابق ہی بات کو دیکھا اور لیا اور سنا جاتا ہے. لیکن وہ 99 دلیلوں کی بات اگر ہے، یا اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے اور ان کے بقول، تو یہ آپ کو نہیں لگتا اگر تعویل بن رہی ہو نا، بنائے نا، بنے کوئی چیز بنے تو صحیح. اچھا، بنتے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے نقل کیا، نمبر 1 کہ انہوں نے نقل کیا ہے، اور نقل کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مجھے اب میں تو بیان بھی نہیں کر پا رہا. اب آپ مسلک کی بات میں آ جائیں، جس میں مرضی آ جائیں. اچھا دیکھیے، مجھے خود تکلیف ہے اس لفظ کے ساتھ، مجھے بھی تکلیف ہے. دیکھیے ارسپیکٹیو آف مسلک، دیکھیے کونسل مسلک کا نام نہیں ہے. کونسل ایک اجتماعی دانش اور کولیکٹیو وزڈم کا نام ہے. جو کہ الزام کونسل پہ یہ ہے کہ آپ بائسڈ ہیں، آپ اس کے خلاف ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آپ خلاف ہیں مسلک کے طور پہ. آپ کے اندر وہ ایک گرج ہے ان کے لیے، جو آپ نے یہ نکالا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے میں گرج ہے تو اہل حدیث ہے اس میں بھی گرج ہے، اہل تشیع میں بھی گرج ہے، جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں ان کے اندر بھی گرج ہے، اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں اور جو سکالر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی گرج ہے. 17 کے 17 ایک پوائنٹس پہ متفق ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں. کسی نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا، نہیں اختلافی نوٹ دیا کسی نے. اچھا حضرت، پھر اگر اب یہاں سے دوسری میں وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمی سننا چاہتا ہے نا، کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے کلپس بڑے وائرل ہوتے ہیں، بڑی چیز. ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس جو سے دین کو بتاتا ہے کہ وہ دین کو سمجھا رہا ہے. ہاں کئی جگہوں پہ وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ تھوڑے سے ادب کے چیزوں سے نکل بھی جاتے ہیں کہ وہ معلم ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں، اس چیزوں میں ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کسی بندے کو یہ کہہ دینا، کسی مسلمان کو، کہ وہ گستاخ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گستاخی کی ہے، یہ تو میرے خیال سے اس کے اوپر میں تو مانتا ہی ہوں، یہ کسی آپ پتھر پہ لکھ دیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی سخت چیز ہے یہ، کسی مسلمان پہ کیسے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے. عمومی طور پہ کسی کے قول یا کسی کی تحریر کے بنیاد پر ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی رائے دی جاتی ہے. اگر انسان بولے نہ یا اچھا بولے تو کوئی اس کے بارے میں مخالفت میں رائے آئے گی؟ اب ایک انسان بول رہا ہے اور اچھا بھی نہیں بول رہا، اور ایسا بول رہا ہے جس سے مختلف شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر وہی تکلیف اس بولنے والے کے بیان سے، قول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کوئی آ جائے تو مجھے بتائیے، پھر کسی کا مسلک نا پیچھے نہیں رہتا ہے، مسلک پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ وہ میں نے وہ باتیں سنی ہیں، اور وہ سننے کے بعد مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں بالکل آپ سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. آپ میرے والد صاحب کا نام فرینکلی لیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. وہ تو ان پہ میرے ماں باپ، میری اولاد قربان، ان کے نام پہ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب اور اس کا لحاظ، پریزنس کا لحاظ، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کے لفظ کے ساتھ نہیں پکارنا ہے. جو یہودی تھوڑی سی زبان کو کروٹ دے کے اس طرح بولتے تھے کہ اس کا معنی نکلتا تھا ہمارا چرواہا، اور اللہ نے کلام مجید میں کیا فرمایا؟ آپ نے کہنا انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے، نہیں کہنا ہماری طرف نظر فرمائیے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لحاظ میں اتنی سی بھی زبان کی کروٹ کو قبول نہیں فرما رہا. اور پھر صحابہ کرام کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضوری میں ان کی آواز سے تھوڑی سی بلند ہو گئی.
اللہ نے کلام مجید میں اس بات کا حکم بڑے واضح انداز میں فرما دیا، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور نبی کی پریزنس کے اندر پھر صحابہ کرام کیسے بات کیا کرتے تھے؟ سرگوشی کے عالم میں بات کیا کرتے تھے۔ تو وہ ادب جو اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور وہ ادب جو ہم سیرت النبی میں صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ ادب اگر آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو لوگ اسے بے ادب خیال کرتے ہیں۔ میں حضرت کیونکہ نا کنفیوژن ہے، لوگ بھی سننے والے بھی کنفیوز ہیں۔ میں شاید عالم دین نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ۔ میں آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ مجھے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ایک شخص کو میں دیکھا وہ دین کی بات کرتا ہے، میں آپ سے دوبارہ یہ بات پوچھ رہا ہوں، اس کے اوپر یہ اتنا بڑا ٹائٹل لگا دینا اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے یا انصاف کر دیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، ہمیں تو کہا گیا کہ ان کلمات کے بارے میں آگاہ کریں، کلمات کے بارے میں ہم نے آگاہی دی۔ جو 17 آپ نے تو اپنی سفارشات میں بھی کہہ دیا کہ ہونا چاہیے اور پرچہ ہونا چاہیے اور سنگین اس نہیں، دیکھیں وہ تحریف قرآن کریم کا معنی وہی بیان کریں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی غلط بیان کیا؟ وہ بھی غلط بیان ہوا۔ دیکھیے، قرآن کسی بھی ایسی خاتون سے ہمیں شادی کرنے کا نہیں کہہ رہا جو اہل کتاب سے ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ خاص لفظ اپنے ذہن میں رکھے ہوا ہو، اور میں کیسے تصور کر لوں کہ اس عورت کے ساتھ کوئی اہل اسلام کا بندہ نکاح کر لے گا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا، ہم اب یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہیں کرسچنز کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح مانتے ہیں۔ لیٹ ڈیسائڈ دس میٹر ود دی کنسلٹیشن آف کرسچنز، ہم ان کے مذہبی رہنماؤں سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ ہم نے اس میں پوچھا دو چیزیں آپ نے کی، وہ دونوں چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ اس سے ایک تو نفرت ہمارے دل میں بھی بنے گی ان کے ٹورڈز کہ وہ بھائی اگر ایسا سوچتے ہیں، اگر ہم انہی کی بات کو سچ مان لیں کہ وہ ایسا سوچتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں، تو یہ تو بڑی شدید نفرت پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہم تو کبھی کسی صورت ایسے کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو اس کے حق میں فتوے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقل کیا گیا، شاید انہوں نے یہ بات سنی نہیں یا انہوں نے اس اینگل سے دیکھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پورا ٹرانسکرپٹ ان کے سامنے نہیں رہا۔ ہاں، یہ ٹرانسکرپٹ کو پھر پبلک کریں اگر آپ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانسکرپٹ اس میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں جو میرے خیال میں بڑی عجیب سی ہیں۔ اچھا حضرت، اب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا سفارش کی ہے یا انہوں نے اپنا حکم صادر کر دیا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سے رائے لی گئی نا، اور آپ نے اپنی رائے دی؟ ہم نے اپنی رائے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا آپ نے اس کو کافر قرار دیا ہے یا آپ نے اس کو گستاخ قرار دیا؟ آپ نے کیا قرار دیا؟ آپ نے کیا ٹائٹل لگا دیا اس کے اوپر؟ ہم سے پوچھا گیا کہ اس کے اوپر 295C لگی ہے FIR کے اندر، جی، کیا یہ کلمات اس کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم نے کہا یہ کلمات توہین رسالت کو مستلزم ہے۔ کیا ورڈ ہے؟ توہین رسالت کے مستلزم ہے۔ مستلزم کا مطلب کیا؟ مطلب اس سے جو چیز کشید کی جا رہی ہے، اس سے وہ چیز کشید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو نظر آئی ہے، اور یہ 17 ممبرز کو نظر آئی ہے، اور اس 17 ممبرز میں سارے ہی ایک فقہ کے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 2 ریٹائرڈ ججز موجود ہیں جن کی پوری زندگی لوگوں میں انصاف کرتے ہوئے گزری ہے۔ اچھا حضرت، ایک بات بتائیں، اس سے ہٹ کے ذرا آپ کی موجودگی میں یہ اس کا آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے، جب وہ بہت زیادہ بڑے عالم بن جاتے ہیں تو بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام بڑے فرینکلی لیتے ہیں۔ بہت ساری احادیث بیان کرتے ہوئے یا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ اتنے فرینک ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو وہاں پیچھے عام آدمی کو سنتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم تو جب اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز حدیث بیان کرتے ہوئے ہوتا تھا، ہمارے اساتذہ اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔
اور حدیث رسول کے بیان میں آوازیں رند جایا کرتی تھیں، آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ پیچھے بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی بسا اوقات نہیں سنائی دیتا تھا کہ استاد رندی ہوئی آواز میں حدیث کا کون سا والا حصہ بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تو ایسے اساتذہ کو دیکھا، سنا اور پڑھا ہے کہ جو روتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جو روتے ہوئے بیان کرتے ہیں، محبت کا اظہار۔ حضرت یہ تو اس کے بارے میں پھر آپ کو سوچنا چاہیے، ایک سیٹ پیٹرن بنانا چاہیے کہ اگر ہم نے آزادی دے دی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اس ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کریں، یہ ادب ہے اور یہ ادب رہے گا۔ بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور ان کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ ہر مقدس ہستی کا ایک پروٹوکول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی ایک پروٹوکول ہے، آپ کے نام لینے کا ایک پروٹوکول ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول جی ان کے لیے بالکل بچا۔ تو اس پروٹوکول کے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے نام لیا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ جو میں ٹرانسکرپٹ یہ پڑھ رہا ہوں اس میں تو مجھے کافی تکلیف۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کہیں پروٹوکول آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پروٹوکول بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کا کلپ میں سن کے بھی آیا تھا تو مجھے اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ جو نام لیا جا رہا ہے، اچھا چلیں وہ نام کی بات کرتے ہیں اس سارے سے ہٹ کے، دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، ہم جس دجال کو جانتے ہیں نا، جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، جس نے قرب قیامت آنا ہے، جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے، جس نے آ کے مسلمانوں کے ساتھ جنگی کرنی ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم فرمائیں گے، ہم تو اس شخصیت یا اس ذات کو دجال سمجھتے ہیں جو ہمیں باور کروایا گیا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، ہم اسی کو دجال سمجھتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے، اگر ہم دجل کو دیکھیں، ایک لفظ پڑا جاتا ہے دجل و فریب۔ دجل و فریب، تو یہ جو دجال ہے نا، اس نے بھی آ کے دجل و فریب سے لوگوں کو نا اپنے احاطے کے اندر لینا ہے، دھوکے کے ساتھ۔ دجل مانے دھوکا، دجال دھوکا دینے والا، یہ دھوکا دینے والا۔ اچھا جی، یہاں پر مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لفظی معنوں میں استعمال کیا، جھوٹا، دھوکا دینے والا، اس میں استعمال کیا۔ اچھا دیکھیں، وہ جب اس بات کو کہتے ہیں نا کہ اس میں نے استعمال کیا، پھر وہ ایک حدیث سے حوالہ لے کر آتے ہیں کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، یعنی دھوکہ دینے والے آئیں گے۔ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں بعد کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، بعد والے لوگوں کے لیے، اپنے ماں بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہہ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد دجال آئے گا، وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بعد آنے والوں کے لیے کہ وہ آ کے نبوت میں دھوکہ دیں گے۔ تو ان کی کہی ہوئی بات کو کس طریقے سے عیسائیت کے ساتھ یا یہود کے ساتھ کلب کیا جا سکتا ہے؟ اب میں اسی بات پہ حیران ہوں۔ اب آخر میں یہ بتا دیں حضرت، پتہ کیا ہے، دین کا جو ٹاپک ہوتا ہے نا، دین کے اوپر میں تب تک حق میں نہیں ہوتا اس کے کہ بحث کی جائے جب تک آپ کو علم نہ ہو، آپ نے پڑھا نہ ہو، اور پڑھا بھی ہو تو اس پڑھنے کے اندر بھی ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ میں آنے سے پہلے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہ وکیل ہے، اس نے مجھے بہت ساری دلیلیں، بہت سارے فتوے، بہت سارے بتائے کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کہ کوئی بندہ نقل کر رہا ہو تب نہیں ہو سکتا، یہ باتیں ایسی نہیں ہو رہی۔ لیکن جو میں نے ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے اس کے مطابق جو آپ نے بات کی ہے، میں اس سے مطمئن ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اس طرح تو ہم تمام کرسچن کمیونٹی کے خلاف چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو کنسیو کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے کتنا بڑا فساد پھیل سکتا ہے کہ ہم تو ان کے دیکھیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے، کرسچن کمیونٹی کے بڑے بڑے جو فادر ہیں یا ان کے رہنما ہیں، مذہبی رہنما جن سے ہمارا رابطہ ہے، وہ تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کول ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ان کا یہ کول نہیں ہے تو پھر یہ کس کا کول بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سے سائیوں کا کول بیان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان سے باہر رہنے والے سائیوں کا کول بیان کیا جا رہا ہے؟
ہم نے تو جب بھی بات کرنی ہے نا اپنے ٹیریٹوری کی بات کرنی ہے اپنے. پھر قرآن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں نقل کیا گیا ہے. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں نقل بھی نہیں کیا گیا. آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں پاکیزہ عورتوں کے پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے, اور اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے. اہل کتاب کے حوالے سے بھی اگر عورتوں کا ذکر ہے تو وہ پاک دامن, تو اس میں کہیں پر بھی یہ لفظ تو نہیں ہے کہ وہ عورت میرے نبی کو یہ سمجھتی ہوگی تو اسے کر لو, اسے کر لو. اگر آپ نے قرآن کی آیت کا ترجمہ, قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے, سورہ مائدہ لے کر آ رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 آپ بیان کر رہے ہیں, تو پھر ہم سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت کو کھول کر دیکھنے کا حق تو رکھتے ہیں نا کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے. بالکل ایسے ہی حضرت. اور دوسری بات جو تھی کہ کونسل کا اختیار کیا ہے, آخری بات جی کہ کیا آپ کا اختیار ہے, آپ نے یہ کیسے کر دیا. آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آپ نے ایک مراسلے کے اوپر جی اپنا سفارشات دی. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. پنجاب لیول کے اوپر ایک ادارہ ہوا کرتا تھا, آج کل ڈورمنٹ ہے, بالکل خاموش ہے, اس کا نام تھا متحدہ علماء بورڈ. اور متحدہ علماء بورڈ ایسے بہت سارے کام جس میں اس قسم کے فیصلے ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا. پچھلے 7 مہینوں سے آلموسٹ میرا خیال ہے اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر 6 مہینے سے یہ موجود نہیں ہے. اور پولیس کے 20 کیسز اس وقت پینڈنگ ہے, انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کونسل متحدہ علماء بورڈ بنایا جائے تو یہ فیصلے حل ہوں. 6 مہینے سے پینڈنگ ہے. حکومت پنجاب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ جو اب آج کل کی نئی نسل ہے, نوجوان نسل ہے, ان کے دل میں ایک یہ بات بن گئی ہوئی ہے کہ یہ جو عالم دین بن گئے ہیں یا جو بیٹھ گیا بندہ سامنے بیٹھ گیا ہے, یہ بات دقیانوسی کر رہا ہے یا عجیب طرح سے بات کر رہا ہے, وہ اس کو اپنا میسج کنوے ہی نہیں کر پاتے. جو ہمارے آج کے عالم دین ہیں وہ نوجوان نسل کو میسج کنوے نہیں کر پاتے, ان کی طرح نہیں کر پاتے. جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ان سے ہیں وہ جس طرح بیان کرتے ہیں نوجوان ٹوٹتے ہیں ان کی طرف. جس طرح اور بھی دوسرے عالم تھے, وہ نریٹرز تھے یا اوریٹرز تھے جو بیان کرتے تھے, لوگ سنتے تھے ان کو, ان کے پاس جاتے تھے. اب وہ آج کل غائب ہیں یا آج کل نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ بیان کا طریقہ اور یہ کشش اس کے اندر ہر بندے کی ایک افتاد تباہ ہوتی ہے, اس کا ایک میلان ہوتا ہے, اس کی ایک انر کنسیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے کنسیو کرتا ہے یا کن چیزوں کو کنسیو کرتا ہے. جو پنجاب کا کلچر ہے کیا وہ پنجابیوں میں سے نکل سکتا ہے, ان کے ڈی این اے میں سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. اور جو پنجاب کا کلچر ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے, مجھے بتائیں. پنجابی رہے گا اور کھلا ڈولا پنجابی, اور وہ کھلی ڈولی گفتگو پسند کرتا ہے. تو جو کوئی بھی کھلی ڈولی گفتگو کرے گا پنجابی کو پسند آئے گا. اس سے پہلے مولوی خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ وہ بھی کھلی ڈلی گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن استاد جی نے تو ہمیں ادب سکھایا تھا نا. میں تو استاد جی کا بڑا فین ہوں, مجھے بڑے پسند ہیں. وہ کھلی ڈلی گفتگو بھی کیا کرتے تھے, تو لوگ ٹوٹتے تھے کہ نہیں ٹوٹتے تھے. آپ یقین کریں کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو استاد جی کی باتوں سے ان کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن جب استاد جی کا جنازہ تھا تو وہاں موجود تھے. بالکل ہم بھی موجود تھے, میں نے دیکھے تھے. ہاں ہم بھی تھے, ہم سارے تھے. پورا لاہور تھا میرے خیال سے. ہم نے سنا تھا کہ غازی علم دین شہید کا جنازہ ہوا تھا اور ہم نے یہ جنازہ دیکھا ہے, اس میں پورا لاہور تھا. میرے خیال سے بہت کم ہوں گے لوگ جو مس ہوئے ہوں گے. میں نے لوگوں کو چھتوں پہ, ایون بسوں کی چھتوں پہ کھڑے ہوئے دیکھا. بالکل ایسے, مطلب جس کو جہاں پہ جگہ ملی وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ آگے جگہ ملنی نہیں ہے, آگے پیچھے ہوا تو بھی نہیں ملی. ان سے محبت جو سی تھی استاد جی سے, وہ تو یہی تھی نا کہ وہ انہوں نے ہمیں محبت کس ہستی سے سکھائی تھی. ہم تو اسی محبت میں ہے نا. میں تو یہ جو جس طرح کی باتیں ہوئی ہوئی ہیں نا حضرت, میں شاید اپنے باپ کے بارے میں تو بالکل نہیں سنتا نا. کوئی میرے باپ کے بارے میں بات کرے تو کر کے تو کر کے بات کرے یا تم کر کے بات کرے, میرے سامنے مجھے تکلیف ہوگی. لیکن کوئی ایسی ہستی کے بارے میں جس پہ میرے ماں باپ, میری اولاد, میرا مال و جان سب کچھ قربان, ان کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے, چاہے وہ نقل ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے تکلیف ہوگی, شدید تکلیف ہوگی. بالکل وجہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان کیا ہی کہہ سکتا نا, مطلب نہیں بات کر سکتے. اس کو نا میرے والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید اس طرح کہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند. آمین. کہ کوئی یہ کہے
کہ آپ کے والد گرامی آئے ہیں, کیسا لگے گا نا؟ اچھا لگتا ہے. تو کوئی ایک وے تیری ماتا قسم آیا ہے, برا لگے گا, برا لگے گا. بات تو بہت وہی برا ہے, لگے گا. بات تو وہی ہے. مطلب والدہ کے شوہر آئے ہیں لیکن برا لگے گا. برا لگے گا. جی برا لگے گا. تو پھر دیکھیں الفاظ کے ٹوسٹ سے چیزیں بدلتی ہیں. یا پنجابی میں اگر کہنا ہے تو تیرے ابا جی آئے ہیں. ہاں جی, اب ابا جی آئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہاں ابا جی اچھا لگ رہا ہے. تیرا پیو آیا, ہاں تو آٹومیٹکلی تھوڑا سا عجیب لگے گا. پیو مطلب تو تھوڑا سا خیال رکھ لیں, ابا جی آئے ہیں, تیرے والد آئے ہیں. تو دیکھیے ہم جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہی بات کہیں گے, دین کا کام ضرور کیجیے, بالکل, لیکن ریسرچ ضرور کریں, ادب اور کرینے کے ساتھ کیجیے. ہاں. ادب کے دائرۂ کار سے باہر نہ نکلیں, بالکل نہ نکلیں, کیونکہ جو با ادب ہوتا ہے وہی بامراد ہوتا ہے, اور جو بے ادب ہوتا ہے نا بے مراد ہوتا ہے, بے مراد ہوتا ہے, بے نصیب ہوتا ہے, بے نصیب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت آپ. آج کی نشست آپ کے ساتھ رہی, کچھ جو میرے پوچھنے والی باتیں تھیں وہ میں ضرور آپ سے کسی اگلی نشست میں پوچھوں گا, لیکن میں یہی درخواست کروں گا آپ سب سے بھی, سننے والوں سے بھی, کہ ادب بڑی اہم چیز ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے. تو ادب پہلا کرینہ ہے. اگر آپ محبت کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے جو یہ سن رہے ہیں, اگر وہ ادب کی بات, دین کی بات کر رہے ہیں, دین محبت, دین ہے ہی محبت, تو محبت کے کرینوں میں پہلا کرینہ ادب کا کرینہ ہے. وہ ادب کے کرینے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں بڑا ہی ناقص ایک طالب علم ہوں, شاید میری عقل بھی ناقص ہو, لیکن میں ادب کو سمجھتا ہوں کہ ادب ضرور رکھا, ہر جگہ پہ ملوز خاطر رکھا جانا چاہیے, اسپیشلی جب آپ اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کریں. آپ ایک عالم دین خود کو کہتے ہیں, تو آپ کے جو انداز بیاں ہے اس میں وہ نظر آنا چاہیے. یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ زہیب بٹ گلی دی نکڑ تے کھڑا ہو کے ایہو جیاں گلاں کر رہے ہیں. زہیب بٹ گلاں کر سکتا نا, گلی دی نکڑ تے کھڑا ہو کے کچھ بھی بول رہے ہیں. آپ زہیب بٹ نہیں ہیں, آپ کوئی گلی کی نکڑ پہ نہیں کھڑے ہوئے, آپ ایک ممبر پہ بیٹھتے ہیں. اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ ادب کا ضرور خیال رکھیں, کھلی ڈلی باتیں کریں, ادب کا خیال رکھیں. جہاں ادب آپ کے ہاتھ سے گیا تو وہی بات ہے جو حضرت نے کی ہے کہ بے ادب بے مراد, با ادب با مراد. تو یہی آج کی نشست کا کنکلوژن ہے. آپ کو فیصلہ آپ نے سن لیا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ گستاخی کا کیا کہا گیا, کفر کے بارے میں کیا کہا گیا, اور وہ پورا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جو لوگ بیان کر رہے ہیں جس طرح مرضی مسالے لگا کے بیان کر رہے ہیں, وہ ان کی ثواب دیدہ, اور انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ حضرت نے جو بتائی, اور وہ جسی طرح بتائی وہ آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.